السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حال ہی میں بھارت کے اندر ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے جو کہ خود کو اللہ کا ولی اور بزرگ بتا کر لوگوں کو 150 سال تک زندہ رہنے کے وظیفے بتاتا، اچانک موت سے بچنے کا وظیفہ بتاتا، مستقبل کا حال بتاتا، اپنے نام کا ورد کرواتا کہ اگر تم میرا نام لے کر مدد مانگو گے تو تمہارے سبھی کام بن جائیں گے، مگر خود اس نے اپنے مریدوں سے چندے لے کر اپنی جائیدادیں بنا رکھی تھی جن کی مالیت کروڑوں میں بنتی ہے۔ لیکن کچھ ہی دن پہلے صرف اس کی 35 سال کی عمر کے اندر ایک حادثے کے اندر موت ہو گئی جب 4 لوگوں نے اس پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کی SUV گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ موت کو ٹالنے والا کا وظیفہ، آپ 150 سال تک 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ یہ ایک جوان تھی، بہت پریشان تھی، بہت سال سے غریبی میں بسر کرتے تھے، 1 روپیہ بھی محتاج تھے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ میں یا ظریف بابا ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے، پھر میں ایک لاٹری لیا اور جب آپ کا نام لیا وہ لاٹری کو مارا، پھر بہت سارے لاکھوں پیسہ اس کے بدلے میں مجھ کو مل گیا۔ لیکن یہ شخص 3 بار یا ظریف بابا کہنے سے اس کو $1.5 لاکھ غیب سے آ گیا۔ اس سے میرا شادی جو ہونے والے ہے، کیا میرا فیوچر اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ اور بہت سارے چیز جب آپ فال کھولنے چاہتے ہیں، بس تسبیح کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے 3 بار یہ چیز ضرور پڑھنا، ظریف بابا، اس کے بعد یا ہو یا یزدان یا پروردگار۔ پولیس رپورٹ کے مطابق یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ یا لالچ کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے اس کو قتل کیا تاکہ اس کی جائیداد کو ہتھیا سکیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص کچھ سال پہلے افغانستان سے انڈیا کے اندر ریفیوجی کے طور پر آیا تھا، مگر صرف 4 سالوں کے اندر ہی اپنے مریدوں کے چندوں کی مدد سے یہ کروڑ پتی بن گیا۔ اب ریفیوجی کے طور پر یہ خود تو کوئی پراپرٹی خرید نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے مریدوں کے نام پر اپنی جائیدادیں خریدی، اور ابھی اسی طرح کی ایک جائیداد کو خریدنے کے لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پر گیا تھا جو کہ تقریباً 15 ایکڑ زمین ہے۔ لیکن اسی سودے کے دوران ایک جنگل جیسے ویران علاقے کے اندر اس کے ساتھیوں نے مل کر اس کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا۔ لیکن اپنے مریدوں کی روحانی طور پر مدد کرنے والا یہ شخص خود کو نہیں بچا پایا۔ 150 سال تو دور کی بات، اپنی کامن عمر کو بھی پورا نہیں کر سکا جو کہ تقریباً 60 سال بنتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا خواجہ ظریف چشتی، جو کہ افغانستان سے بھارت آیا اور نہ جانے کتنے کمزور عقیدہ کے مسلمانوں کو اس نے گمراہ کیا۔ ویسے تو کسی شخص کی موت کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا، مگر کیونکہ یہ فتنے ہمارے ملک کے اندر اب تک شدت سے موجود ہیں، اسی لیے عبرت کے طور پر اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ پاک شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے دنیا میں بھی ذلت دے گا اور اس کے لیے آخرت کا ہمیشہ کا عذاب تو ہے ہی، کیونکہ یہ کیسا دین ہے جو کہ یہ لوگوں کو پیش کر رہا ہے کہ خود کو اللہ کا اوتار بتاتا ہے، یعنی خدا نے خود کو انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر اتارا، وہ بھی اس کی انسانی شکل میں۔ اس نے اپنا مقام انبیاء سے بھی بڑھا کر کلیم کر رکھا تھا، یعنی سراسر بدعت اور گمراہیوں اور شرک جیسے اس سے پہلے کے ڈھونگیوں کے مزار بنا کر لوگوں نے ان سے کرامتیں منسوب کر رکھی ہیں، اور اللہ کے نیک ولی جو کہ واقعی دین کا حق ادا کر کے اور اللہ کا پیغام پھیلا کر گئے، ان سے جھوٹی باتیں منسوب کر کے اور جھوٹی کرامتیں سنا کر ان کے مزار بنا کر انہیں شرک کے اڈے بنا دیا گیا، اور کافی پروفیٹیبل بزنس بھی۔ حالانکہ وہ تو ایک اللہ کی طرف بلانے والے اور لوگوں کو شرک سے بچا کر اللہ کا ڈر سنانے والے تھے، لیکن آج یہ کام کافی مشکل بھی ہو چکا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر کافی اویئرنیس پھیلا دی ہے، جو کہ کوئی بھی خود کو ولی اللہ یا بزرگ کہہ کر کوئی کرامتیں خود سے منسوب کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بابا کافی ماڈرن تھا، کیونکہ اس کے سوشل میڈیا مثلا ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر نہ صرف اکاؤنٹ تھے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں فالوئنگ بھی تھی۔ لوگوں کو لاٹریاں جتوانے کے لیے اپنے نام کا ذکر کروانے والا خود مریدوں کے چندے سے چلتا تھا، اور کئی گمراہ مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر بار بار یہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہو سکتا ہے، اسے نہ نیند کی ضرورت ہے نہ دولت کی، وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں، پر انسان اتنا کم عقل ہے کہ ایک انسان کو خدا کا روپ مان کر اس پر یقین کر لیتا ہے، اس کے نام کا ورد کرتا ہے یا اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر اس شخص نے قرآن پڑھا ہو تو اس کا دل نہ دہل جائے ایسے الفاظ پر یقین کر کے،
ایسے شخص پر ایمان لاتے ہوئے؟ یہ عقیدہ تو ہندوؤں کے اندر مشہور ہے کہ خدا انسانی شکل میں زمین پر آ سکتا ہے، پر اصل میں ان کی مذہبی کتابوں یعنی ویدوں کے اندر ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں، بلکہ اوتار کا لفظ ان کی کتابوں کے اندر ایک پیغمبر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے اور کوئی مسلمان اس پر یقین کرے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو میں لایا ہوں، یعنی دین اسلام کا، یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شخص لوگوں کو مستقبل بتانے کا دعوے دار تھا، مگر شاید خود کا مستقبل دیکھنا بھول گیا۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ تو پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے، نہ اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہ بعد میں۔ یہ شخص یا یزداں کا ورد بھی مریدوں سے کروایا کرتا تھا، جس کا مطلب فارسی کے اندر شیر ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے ایران کے لوگ شیر کو خدا مانا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عزت نام کے فرشتے کو بھی خدا مان کر اس کی تسبیح کرنے کو کہا کرتا، یعنی کھلم کھلا یہ شرک کی تبلیغ کرتا رہا، لوگ اس کے سامنے آ کر جھکتے رہے، لیکن دنیا و کائنات کے سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا برا مان جایا کرتے تھے کہ کوئی بھی صحابہ میں سے بھی ان کے استقبال میں کھڑا ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو یہ انسان کیا چیز ہے؟ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ مگر پھر بھی حیرت ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر کے انسان ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لوگوں کے اندر تعلیم و شعور اس زمانے میں بڑھ گیا ہے، پر گمراہی ویسے کی ویسے ہے، کیونکہ کہاوت ہے کہ جب تک بے وقوف لوگ زندہ ہیں تو عقل مند اور چلاک لوگ کبھی بھوکا نہیں مر سکتے۔ یہ شخص خود کے نام کا ورد کروا کر کہتا کہ تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا، تمہاری لاٹری نکل آئے گی، بس مجھے چندہ دو، جسے اکٹھا کر کے اس نے کروڑوں کی جائیداد بنا لی تھی، لیکن یہ مرید غریب کے غریب ہی رہ گئے۔ یہ حرام سے کمائی ہوئی دولت اس کے کوئی کام نہیں آئی، سب کا سب کچھ یہیں پر رہ گیا۔ کیا یہ بات ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ پوری زندگی گناہ کر کے اور حرام طریقے سے کمائی گئی دولت موت کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ سے چھین سکتی ہے؟ اگر مانگنا ہے تو صرف اس سے مانگے جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس موت سے آزاد ہے۔ لوگوں کو تو ہم سمجھا کر تھک چکے ہیں کہ یہ فراڈی اور دھوکے باز لوگ ہیں جن کا دین و ایمان صرف پیسہ ہے، وہ بھی بنا کسی محنت کے کمانا۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ آج بھی گمراہ مسلمانوں کا عاملین اور درباروں پر رش لگا ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جو کہ در حقیقت اللہ نے کرنی ہے۔ یہ ایک شخص چلا گیا تو کیا اس جیسے اور بہت سارے مارکیٹ میں آ جائیں گے، ہزاروں سے بھی زیادہ ابھی بھی موجود ہیں، اور ایسے لوگ ہر مذہب کے اندر موجود ہیں اور فتنے کی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور مستقبل کے اندر بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ نے ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے، ان کے اس تماشے کا حصہ نہیں بننا۔ اگر پریشانی میں آپ کو اللہ نے ڈالا ہے تو اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہی ہے، جو کہ خدا اور اس کائنات کے مالک کی حیثیت سے سب کچھ دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو ایک خدا سے نہیں مانگتا پھر وہ در سے مانگتا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں زندگی، مال و دولت اور عزت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم دن بھر مالے جاپتے ہیں، یا ظریف بابا، یا ہوتا ہے ظریف بابا، لیکن ہمارا منت، ہمارا دعائی کیوں قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کا سمسیا پرابلم کیوں ختم نہیں ہوتے ہیں؟ میرا اشام، میرا خانقاہ بننے والا ہے، یہ بننے سے کچھ حصہ لو، لیکن آپ اتنا کنجوسی کرتے ہو، کچھ حصہ نہیں لیتے ہو۔ ہوتا ظریف بابا کے ہاتھوں میں آگ دیتے ہیں، اس پر جہنم، نرک، دوزخ کی آگ آرام ہوگی، وہ کبھی بھی نرک میں، جہنم میں نہیں جائے گا، اس کی جگہ سرخ جنت بہشت ہوگا۔ جو مجھ سے بیعت لیتے ہیں اور مجھ کو اپنا گرو، اپنا مرشد، اپنا اوتار بناتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ آرام ہوگی۔